گھاس پر مری ہوئی آسکر وائلڈ کی بلبل اور عوام. کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 1 اپریل 2020. انگریزی کے ایک بڑے ادیب آسکر وائلڈ اپنی مشہور کہانی دی نائٹنگیل اینڈ دی روز میں لکھتے ہیں کہ نوجوان طالب علم گھر کے لان میں بے حد اداس بیٹھا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے کل صبح تک سرخ گلاب نہ ملا تو وہ پروفیسر کی بیٹی سے دوستی نہیں کر سکے گا. لڑکے نے ارد گرد دیکھا اور سر داہ بھری کہ میرے گھر کے لان میں کہیں بھی سرخ گلاب نہیں ہے. وہ مایوسی اور جذبات کی شدت سے اوندھے منہ گھاس پر لیٹ گیا. اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور پورا چہرہ تر بتر ہو گیا. وہ بڑبڑایا کہ میں فلسفے کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، عقل و دانش کے تمام راز جانتا ہوں، لیکن دیکھو اس محبت نے مجھے کتنا بے بس کر دیا ہے. لان کے نکر میں بوڑھے برگد کے درخت پر ایک بلبل نے پتوں کی اوٹ سے لڑکے کی کیفیت جانی اور تشویش سے ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی سرخ گلاب مل جائے. لڑکا اپنی محبت سے دور ہونے کا سوچ سوچ کر نڈھال ہوا جا رہا تھا. اس کی سسکیاں ارد گرد اگے پودے بھی محسوس کر رہے تھے. بلبل نے سوچا کہ میں ہر رات چاند اور ستاروں کو سچی محبت کرنے والوں کے جو گیت سناتی ہوں ان کرداروں سے آج تک نہیں ملی، لیکن اس لڑکے کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہی وہ سچا عاشق ہے اور برسوں سے میں اسی کے گیت گا رہی ہوں. لہٰذا مجھے دو محبت کرنے والوں کی مدد کرنی چاہیے. اس نے اپنے پر پھیلائے اور اڑنے لگی. لان کے درمیان میں ایک گلاب کا پودا اگا ہوا تھا. بلبل اس کی ایک شاخ پر بیٹھی اور پودے سے کہا کہ مجھے ایک سرخ گلاب چاہیے، اس کے عوض میں تمہیں اپنے میٹھے گیت سناؤں گی. گلاب کے پودے نے سر اٹھایا اور کہا کہ میرے گلاب سمندروں کی جھاگ کی مانند اور تازہ پڑی ہوئی برف کی مانند سفید ہیں مگر سرخ نہیں. تم لان کے کنارے گھڑیال کے قریب اگے ہوئے گلاب کے پودے کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے. بلبل نے اڑان بھری اور اس گلاب کے پودے پر آ کر بیٹھ گئی. بلبل نے اپنی میٹھی آواز میں کہا کہ اے پودے، مجھے ایک سرخ گلاب چاہیے. پودے نے سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ میرے گلاب جل پری کے بالوں کی مانند اور صبح پھوٹتی ہوئی سورج کی کرنوں کی مانند پیلے ہیں مگر سرخ نہیں. ہاں البتہ لڑکے کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے اگا ہوا پودا سرخ گلاب کا ہے، وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. بلبل سرخ گلاب کے پودے کے پاس آئی اور اپنی بات دہرائی. اس پودے نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ میرے گلاب سرخ ہیں، لیکن سخت سردی نے میری رگوں کا خون جما دیا ہے، برف باری نے میری کھوپڑیں مار دی ہیں، اس لیے افسوس اس سال میرے ہاں کوئی سرخ گلاب پیدا نہیں ہوگا. بلبل نے بہت منت سماجت کی، تل ملائی اور کہا کہ مجھے کسی طریقے سے بھی صرف ایک سرخ گلاب دے دو، میں سچی محبت کرنے والوں کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی. تب گلاب کے پودے نے کہا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جسے بتاتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے. بلبل نے کہا کہ میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں ایک سرخ گلاب کی خاطر. گلاب کے پودے نے کہا کہ اگر آج رات چاندنی میں تم اپنا گیت گاؤ اور اپنے دل کے خون کو میری رگوں میں اتار دو تو میں سرخ گلاب پیدا کر سکتا ہوں. بلبل نے کہا کہ ایک سرخ گلاب کے مقابلے میں زندگی بہت بڑی چیز ہے، لیکن پھر سوچنے لگی کہ میں جس محبت کے گیت تمام عمر گاتی رہی ہوں وہ شاید اسی لڑکے کی سچی محبت ہے. ویسے بھی ایک پرندے کا دل ایک انسان کے دل کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا وہ اڑی اور روتے ہوئے لڑکے کے اوپر سے خوشخبری سناتے ہوئے گزر گئی. لڑکے نے بلبل کی آواز سنی مگر سمجھی نہیں. اس نے سوچا یہ پرندے محض کائنات کی خوبصورتی ہیں، انہیں محبت کے جذبات کا کیا اندازہ. لیکن بوڑھے برگد نے تمام معاملہ سمجھ لیا. اس نے بلبل سے کہا میں تمہارے بعد بہت تنہا رہ جاؤں گا، جاتے ہوئے مجھے ایک گیت سنا دو. بلبل کے منہ سے گیت نکلا تو برگد بھی آنسو بن گیا. رات کو جب چاند نے چہرہ دکھایا تو بلبل نے اپنے گھونسلے پر آخری نگاہ ڈالی اور برگد کو خدا حافظ کہہ کر گلاب کے پودے پر جا بیٹھی. اس نے پودے کے کانٹے کے ساتھ اپنا سینہ لگایا اور گانا شروع کر دیا. سب سے پہلے اس نے محبت جیسی سچائی کا گیت گایا. کانٹا اس کے سینے میں پیوست ہونے لگا. بلبل کا خون اور زندگی گلاب کے پودے میں منتقل ہونے لگی. ایک چھوٹی سی کومپل نمودار ہوئی مگر اس کا رنگ پھیکا تھا. چاند دیکھ رہا تھا. گلاب کے پودے نے کہا بلبل اپنے سینے کے اندر کانٹا اور لے کر جاؤ. بلبل نے مزید زور لگایا اور نیا گیت شروع کیا کہ محبت انسانیت کی بلندی ہے. کانٹا اس کے سینے میں زیادہ پیوست ہو کر دل کے قریب پہنچ چکا تھا. چھوٹی سی کومپل بڑی ہو رہی تھی. اس کا رنگ بھی کچھ گہرا ہو رہا تھا لیکن ابھی وہ ایک مکمل سرخ گلاب نہیں بنا تھا. گلاب کے پودے نے چیخ کر کہا بلبل مجھے اپنے دل کا خون دو، تمہارے دل کے خون سے میرا گلاب ایک مکمل سرخ گلاب بنے گا. جلدی کرو، یہ کام دل نکلنے سے پہلے کرنا ہے. یہ سن کر رات کا سناٹا بھی جم گیا، چاند بھی برف بن گیا مگر بلبل نے زور لگایا. کانٹا اس کے دل میں پیوست ہو گیا. اس نے قیامت کا درد محسوس کیا. اس کے پر پھڑ پھڑانے لگے، آنکھوں کی فلم بند ہونے لگی مگر اس نے آخری تان لگائی جسے سن کر چاند صبح کو بھول گیا. تاروں نے اپنی پرنم آنکھیں چھپا لیں. گلاب کا پودا خوشی سے چیخا
دیکھو سرخ گلاب مکمل ہو گیا، بالکل ویسا سرخ جیسا محبوب کا رنگ۔ دیکھو بلبل۔ بلبل نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ لمبی گھاس پر پھیلائے مری پڑی تھی اور اس کے سینے میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ جب لڑکا اپنی نیند سے بیدار ہوا تو اس نے کھڑکی کے باہر نظر ڈالی اور گلاب کے پودے پر ایک بے حد خوبصورت اور تازہ سرخ گلاب دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے گلاب توڑا اور سیدھا اپنی دوست پروفیسر کی بیٹی کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ تمہارے کہنے کے مطابق میں سرخ گلاب لے آیا ہوں، اب تمہاری میری دوستی پکی ہے۔ لڑکی ماتھے پر تیوری چڑھا کر بولی، مجھے چیمبرلین کے بھتیجے نے اصلی موتی تحفے میں بھیجے ہیں، تم جانتے ہو کہ اصلی موتیوں کے آگے اس سرخ گلاب کی کیا اہمیت ہوگی؟ لڑکے کو اس جواب پر غصہ آیا اور کہا کہ تم ایک بہت نامناسب لڑکی ہو۔ پھر اس نے وہی سرخ گلاب دور پھینک دیا جو سڑک پر پڑے کوڑے میں گرا اور اس کے اوپر سے ریڑھی گزر گئی۔ لڑکی کو لڑکے کے منہ سے نکلنے والے توہین آمیز الفاظ برداشت نہ ہوئے، لہٰذا اس نے بھی غصے میں جواب دیا کہ میں بتاؤں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم چیمبرلین کے بھتیجے کے مقابلے میں اپنے جوتوں کے لیے سلور بکل بھی نہیں خرید سکتے۔ لڑکا واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور محبت کو دنیا کی سب سے بیکار اور غیر عملی چیز قرار دے کر فلسفے اور دانش کی کتابوں میں کھو گیا۔ مذکورہ کہانی کو پڑھ کر کیا یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان بھی بلبل اور لڑکی لڑکے کے دو کرداروں جیسے حصوں میں بٹا ہوا ہے؟ لڑکی لڑکا یہاں کے وہ کردار ہیں جو لیڈروں کی صورت میں ہر وقت نمایاں نظر آتے ہیں، کبھی ٹاک شوز میں، کبھی جلسے جلوسوں میں، کبھی مشورے دیتے ہوئے، کبھی تنقید کرتے ہوئے، کبھی نئی امید دلاتے ہوئے، اور بلبل یہاں کی عوام ہیں جو کبھی ان لیڈروں کی پکار پر سڑکوں پر آ جاتے ہیں، کبھی راشن ملنے کی امید میں میلوں لمبی قطاروں میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کبھی ہسپتالوں میں ناکافی سہولتوں کی بنا پر مرنے لگتے ہیں، مگر یہ عوام پھر بھی جمہوریت کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب سرخ گلاب یعنی پارلیمنٹ مل جاتی ہے تو لیڈر آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور سرخ گلاب کی بے قدری کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ گلاب کو سرخ رنگ دیتے ہوئے کس نے اپنا خون دیا۔ ان لیڈروں کے نزدیک سرخ گلاب ایک معمولی چیز ہے، جبکہ گلاب کو اپنے دل کے خون سے سرخ کرنے والی عوام آسکر وائلڈ کے بلبل کی طرح گھاس پر مرے پڑے ہوتے ہیں۔ اب یہی عوام کرونا وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں حکومت کے تاخیری فیصلوں، کنفیوژن، بچگانہ منصوبہ بندیوں اور ٹائیگر فورس جیسی بیہودہ سیاسی چالوں کے باعث موذی وبا میں بے یار و مددگار ہیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔